عباس کی پرامن تعمیر نے بغداد کو ایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا۔ دریائے دجلہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھائے ہوئے تھے۔ بغداد کے محلات اور مکانات گزشتہ 500 برس کے فن تعمیر کے ارتقاء کی داستان بیان کرتے تھے۔ دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین ترین تصورات زندہ کر دیے تھے۔ 20 لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی، دل فریبی اور رانائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شہر تھی۔ لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشندوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اسلام کا وہ تمدن جس نے صحرائے عرب کی تند و تیز لیکن صحت بخش ہواؤں میں پرورش پائی تھی، اب اس عجمی گہوارے میں سو رہا تھا۔ دربار خلافت میں عربوں کا وہ اثر و رسوخ جو خلیفہ مامون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا، اب قریباً ناپید ہو چکا تھا۔ تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی۔ انہوں نے ہیئت، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، کیمیا، طب، جراحت، طبیات کے علوم و فنون میں نام پیدا کیا۔ گرامر، ادب اور لسانیات پر کتابیں لکھی، لیکن بغداد کے قانے اور آرام پسند باشندوں نے ان علوم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کے بجائے دماغی عیاشیوں کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ایران، ترکستان، شام اور دور دراز ممالک سے فنون لطیفہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے اور بغداد کے امراء ان کی سرپرستی کرتے۔ بغداد میں سینکڑوں لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی تھیں۔ ان کتابوں کو پرکھنے کے لیے بہترین نقاد تھے، لیکن پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بہت کم تھے۔ عجمی امراء کی محفلوں میں قرآن اور احادیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی۔ خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادے عالم دین کی بجائے ایک ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور براہ راست خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنانے والوں کی بجائے خلیفہ کی ذات بابرکات کو اہم ترین فرائض کی بجاوری سے مستثنی قرار دینے کے لیے تعویلیں پیش کرنے والوں کو الطاف شاہانہ کا مستحق قرار دیا جاتا تھا۔ شہر کے عین وسط میں قصر خلد کے نام سے ایک شاندار عمارت تھی جس میں عباسی خلفاء رہتے تھے، اور اس عمارت کے ارد گرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے۔ اونچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے، اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکر نہیں کھاتے تھے۔ قصر خلد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا، اور اس قید خانے کی سب سے زیادہ تنگ و تاریک کوٹھڑیاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھیں جو فتویٰ دیتے وقت عباسی خلفاء کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے، یا جو انہیں اسلام کی کسوٹی پر پرکھنے کی جرات کرتے تھے۔ حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شرع قابل عزت تھے جو کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حسب نسب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک عام آدمی کے قتل کی سزا تھی، لیکن خلیفہ اور امراء اس سزا سے مستثنی تھے۔ بعض اوقات سلطنت کے واجب الاحترام بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر جمع کرتے، اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برتن سنبھالنے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا۔ دور انحطاط کے عباسی خلفاء اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے، اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوس کرتا۔ ہر مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے سے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ زیر عتاب لوگ دعوت نامہ موصول ہونے پر ہی سمجھ جاتے تھے کہ ان کا وقت آ گیا ہے، لیکن بعض اوقات چند ہوشیار امراء میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ اقتدار کی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور ترک امراء کے ہاتھ کا کھلونا بننا پڑتا، اور اگر امراء مغلوب ہوتے تو وہ اس کے آلائے کار بننے پر مجبور ہو جاتے۔ آخری دور میں عباسی خلفاء کو شعر و شاعری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا، اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ تھے۔ مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک مرنجان مرنج عالم کو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا تھا، اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھی۔ شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کی تلوار کا متی بن چکا تھا۔ عزت اور معقول تنخواہ کے لالچ نے شیخ الاسلام کی مسند کو بیشتر علماء کی منزل مقصود بنا دیا تھا، اور اس منزل کی راہ میں دوسرے سے متصادم ہو کر وہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان پر کیچڑ اچھالنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ گزشتہ صدیوں میں علماء حق کے اجتہاد میں فقط خدمت دین کا جذبہ کار فرما رہا۔ انہوں نے بغداد کے گمنام گوشوں میں بیٹھ کر اسلام کی شاندار خدمات سر انجام دیں، لیکن وہ لوگ جن کی پرواز کی آخری منزل سرکاری علماء کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں،
بعض اوقات ان بزرگوں کی مخالفت کر کے اور بعض اوقات ان کے نام کا سہارا اور ان کے فتووں کی آڑ لے کر اپنی اہمیت